السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم طاہر، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا آپٹمسٹ۔ آج میں اپنے ایک دوست کے ساتھ باہر نکلا تھا، بڑا اچھا سن شائن تھا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ باہر سن شائن کا مزہ لیا جائے۔ تو میرے دوست جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے پہلے دو ویلاگس میں وہ میرے ساتھ شرکت کی تھی انہوں نے، تو آج وہ میرے کیمرہ مین کی حیثیت سے میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب شہباز بٹ صاحب۔ تو ابھی وہ وضو کرنے گئے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ خیر، آج کے ویلاگ میں ہم چلتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک بہت ہی اندوناک نیوز سنی ہے میں نے، اور وہ کنفرم بھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے صدر اور سابقہ صدر اور جنرل پرویز مشرف، جو کہ آرمی میں اور اوور آل پاکستان کی ہسٹری میں ان کا بہت ہی کلیدی کردار رہا ہے پچھلے سالوں میں، جو ایک ہمارا پولیٹیکل سنیریو ہے اور جس طرح کے حالات و واقعات پاکستان میں ابھی ریسنٹلی بھی ہیں، تو ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا NRO۔ تو NRO 1 جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور جس کے نتیجے میں بے نظیر نواز شریف اور دوسرے جو سیاسی رہنما تھے جن کے اوپر مشرف دور میں پابندی تھی، یا جن کو جلا وطنی میں گزارنا پڑ رہا تھا ٹائم، ان لوگوں کو واپس آنے کے لیے جو ہے انہوں نے NRO دیا تھا، اور ان کے جو کیسز تھے وہ کافی حد تک معاف کیے گئے تھے۔ خیر ناظرین، آپ دیکھیں کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا، اور یہی چیز آج ہم نے دیکھی ہے کہ انسان جب اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کے خیالات، اس کے جذبات اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے اندر اتنا مست ہوتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس نے اس دنیا فانی سے جانا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کو لے کے جانا ہے، اور وہاں پہ دیکھیں جو بھی معاملہ ہوگا یہ تو اللہ اور ان کا رب جانتا ہے کہ جو بھی بندہ مرتا ہے یہ تو اللہ اور اس بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے بطور انسان یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے اس دوران اپنا لوگوں میں انصاف کیا، کیا ان کے دور میں لوگ خوشحال ہوئے، یا ان کے دور میں لوگوں کی زندگی میں کچھ بہتری آئی تھی۔ تو کچھ سیکٹرز میں ہم پہلے بات کریں گے، مثال کے طور پہ ہم معاشی لحاظ سے اگر بات کریں تو ان کے جو مشرف صاحب کا دور تھا اس میں معاشی لحاظ سے کافی بہتری آئی تھی۔ اس میں کچھ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی موجود ہیں، جن میں 9/11 کا واقعہ ہے، جن میں 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ امریکن فرنٹ سٹیٹ ہم بنے، اور پاکستان کی کولیشن جو تھی ان کے ساتھ ہوئی وار آن ٹیرر میں، اور اس سلسلے میں ہمیں انہوں نے بہت سارا کہنے کہ فنڈنگ کی، اور ہم نے ان کی ساتھ مل کے وار آن ٹیرر جو ہے وہ لڑی، گو کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں ہم نے بہت سی زندگیاں گنوائیں، بہت سے لوگوں کی قربانی دی، سویلینز بھی، کیونکہ وہ ایک بیک لیش جو تھا وہ لازمی طور پہ واپس آنا ہی تھا، کیونکہ جب آپ نے پہلے انہی لوگوں کو استعمال کیا جن کو مجاہدین کہتے تھے، جنہوں نے 79 کے بعد جب رشیا نے افغانستان کے اوپر انویژن کیا، تو اس دوران پاکستان نے امریکہ کی مدد سے، CIA کی مدد سے جو ہے ان لوگوں کو ٹرین کیا، وہاں پہ بھیجا، اور ان کی مدد سے وہ ایک فتح حاصل کی تھی، جو کہ اسٹریٹجکلی موو جو بہتر تھی، کیونکہ اس وقت جو کولڈ وار چل رہی تھی اور رشیا کے جو عزائم تھے وہ اس خطے کو لے کر کچھ مناسب نہیں تھے، ان دا سینس کہ وہ گرم پانی کی طرف اس کا جو ٹلٹ تھا وہ اب بھی ہے۔ خیر، سارے ممالک جو ہیں وہ جن کے پاس گرم پانی نہیں ہے، جن کے پاس ایسے سمندر نہیں ہے جن میں تجارت جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ چل سکے، تو رشیا ان میں سے ایک کنٹری ہے جس کے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہے، تو وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ ہم سب سے پہلے افغانستان اور پھر اس کے بعد پاکستان کے ہے وہ اس کو کنکر کریں گے، اور آرام سے جو ہے، کیونکہ جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہ اب دیکھیں اس کی اہمیت تب بھی تھی، اب بھی ہے، کیونکہ اب چائنا جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس سی پیک کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے۔ تو یہ ممالک کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں ان میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ اسٹریٹجک جو آپ کی کمپلشنز ہیں وہ ہوتی ہیں، اور جو چائنا ہے وہ اس کی کمپلشن سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی تجارت ہے۔
تو تجارت کے لیے وہ ظاہر بات ہے اس کو راہداری چاہیے، اس کو دنیا میں جانے کے لیے ایک سستا اور اچھا جو رستہ ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی مل سکتا تھا۔ تو اب ہم تھوڑا سا فلیش بیک جاتے ہیں کہ مشرف صاحب جو ہیں ان کی مارشل لاء لگانے سے پہلے کیا حالات ہوئے، اس کے بعد کیا حالات ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات شروع ہوتی ہے کارگل وار سے۔ کارگل کی جنگ جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی جس میں مشرف صاحب نے کوشش کی تھی کہ کشمیر کو کم از کم اس لیول پہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے تاکہ دنیا جو ہے اس کو، اس دوران ہم نے دیکھا کہ دنیا کشمیر کے مسئلے کو تقریباً بھلا چکی تھی اور اس کو کافی حد تک کہہ لیں کہ کاؤنٹر کر لیا گیا تھا، اور دنیا اس معاملے میں پاکستان کی کوئی بات نہیں سنی۔ تو اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کارگل کی وار جو ہے وہ ایک ایکسپیڈیشن تھی، اسکرمش تھا پاکستانی فوج کی طرف سے، مجاہدین کی طرف سے، جو کہ پہلے مبینہ طور پہ کہا گیا کہ مجاہدین ہیں، لیکن بعد میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ادھر گئے، واشنگٹن گئے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اس چیز کو سرنڈر کر دیا، اور پھر راتوں رات ہم نے دیکھا کہ ہمارے فوج کو، ہمارے جوانوں کو وہاں سے پسپائی اختیار کرنا پڑی، کیونکہ ہم نے وہ ایک گراؤنڈ پہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی، جو ہمارے فیور میں جا رہی تھی، اس کو ہم نے پولیٹیکلی ہم نے ہار دیا تھا۔ وہ ایک پہلا موقع تھا کہ جب سب سے پہلے مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ سامنے نمودار ہوئے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ٹفل اور لڑائی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے سری لنکا کے دور پہ تھے، جو واپس آ رہے تھے تو ان کا جہاز جو ہے اس کو لینڈ نہیں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، وہ بھی ایک پورا ایپیسوڈ ہم سب کے سامنے گزرا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ملک میں مارشل لاء لگا دیا گیا اور اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا، آئین کو معطل کر دیا گیا، اور 3 سال کے لیے نظریہ ضرورت کے تحت ہماری عدلیہ نے مشرف صاحب کو کھلی چھٹی دے دی، ان کو ترمیم کرنے کی، اور ان کو جو ہے ایک کہہ لیں کہ سنگل ہینڈڈلی ایک پوری پاور جو ہے وہ ان کو دے دی گئی۔ تو کافی عرصے تک 9/11 کے بعد بھی مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے وردی پہنے رکھی، اور آرمی چیف کے حوالے سے ان کی جو ہے خدمات کافی زیادہ ہیں، انہوں نے فوج میں کافی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں، اور جو سویلین سائڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی رائے کو پہلے تو خیر شروع میں کافی زیادہ انہوں نے کنٹرول کیا اس چیز کو، اپنے مخالفین کو دبایا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو دنیا کے ساتھ ہم کو، پاکستانی قوم کو ہم پلہ بنانے کے لیے انہوں نے چینلز کو بھی الاؤ کر دیا، اور اس کے علاوہ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل کمپنیز جو ہیں ان کو لائسنس وغیرہ جاری کیے گئے، جس سے لوگوں میں آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی بہتر طریقے سے ہو سکی، کیونکہ ان دو چیزوں میں پاکستان بہت پیچھے تھا۔ آئی نو کہ ہم تب سے، اس سے پہلے ہمارے ادھر کوئی چینل نہیں تھا، صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا جو کہ 64 سے چل رہا تھا، تو کیونکہ نیا دور تھا، نئے تقاضے تھے، تو مشرف صاحب نے خیر اس میں بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا تھا جو کہ آج تک چل رہا ہے، اور آج جو اتنا میڈیا کی ہماری جتنی بھی انفلوئنس ہے، یا جتنا بھی ہماری پریزنس ہے میڈیا کی، تو خیر وہ ان کے دور سے اس کا جو فروٹ ہے نا وہ اب ہم کھا رہے ہیں، تو یہ پودا ان کے دور میں لگا تھا۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ڈیفائننگ مومنٹ آئے، ان کے اقتدار کے جو ڈیفائننگ مومنٹ تھے، ان پہ اب ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں جو مین ایونٹ ہم دیکھتے ہیں وہ عدلیہ کی تحریک تھی، جس میں بہت سارے مکتبہ فکر نے، سیاسی پارٹیز نے، اور لوگوں نے، وکلاء نے، اور جب انہوں نے ججز کو معزول کیا، اور وہ ایک پورا ایپیسوڈ آپ کے سامنے گزرا، ہمارے سامنے گزرا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ٹرموائل نے جنم لیا، بہت زیادہ اس وقت بھی کہنے کہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی، اور پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی جو خطرات تھے پاکستانی کے لیے وہ بھی کافی حد تک بڑھے۔ تو خیر یہ سارا جو ایک ایپیسوڈ ان کی زندگی کا ہم دیکھتے ہیں، اور سارا جو ہم نے ان کی زندگی کو اگر بغور جائزہ لیں تو ہمیں ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح نظر آتی ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں
کمپیریزن کریں تو مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ بطور حکمران وہ ٹھیک بھی تھا، 50-50 کا چانس ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ان دا سینس یہ تھا کہ سویلین سائڈ پہ انہوں نے کافی اچھے کام کیے، لوگوں کی لائف سٹائل میں بہتری آئی، اور خاص طور پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بہت بہتری آئی، اور ملٹری کے حوالے سے بھی کافی اچھے لینڈ مارکس ہم نے عبور کیے. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو لینڈ ریفارمز ہوئیں اس دوران جو زمین جو ہے وہ پلاٹس اور کالونیاں اور نئی نئی بلڈنگز اور سارا کچھ جو ہے نا اسی دوران ہم نے دیکھا کہ وہ بنایا گیا اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا. تو یہ تھا جی آج مشرف صاحب کے اوپر ہمارا یہ پروگرام. بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہم ایک اور ویلاگ ان کے اوپر کریں گے، ان کی زندگی کے اوپر ایک پورا ایک چیپٹر بنائیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنے اس چینل کو یاد رکھیے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.